مصنف شوکت صدیقی 1923 عیسوی سے 2006 عیسوی ابتدائی زندگی، تعلیم، صحافتی اور ادبی خدمات، ناول، افسانے، کالم نگاری، اعزازات، اسلوب، طرز تحریر کی خصوصیات۔ ابتدائی زندگی۔ شوکت صدیقی 20 مارچ 1923 عیسوی لکھنؤ، برٹش ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے شعراء آفاق، ناول و افسانہ نگار تھے جو اپنے ناول خدا کی بستی کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ تعلیم انہوں نے 1944 میں BA اور 1946 میں سیاست میں MA کیا۔ تقسیم ہند کے بعد 1950 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آئے اور لاہور اور کراچی میں پھر قیام کیا۔ وفات۔ صحافتی خدمات۔ ابتدائی صحافت، ماہنامہ ترکش کے ایڈیٹر کے طور پر صحافتی کی دنیا میں قدم رکھا۔ روزانہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائمز آف کراچی، مارننگ نیوز، فنکارانہ خدمات انجام دی۔ بعد میں روزنامہ انجام الفتح کے ایڈیٹر رہے۔ ادبی خدمات۔ شوکت صدیقی نے اپنی زندگی صحافت ادب کے ذریعے مظلوم عوام کی آواز بنایا۔ تحریر نے طبقاتی ظلم، سرمایہ داری کے ساتھ سماجی ناانصافی کو بے خوف انداز میں نمایاں کیا۔ فن سادگی زبان میں پیش کیا۔ ان کی کردار ترقی پسندانہ ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ افسانہ نگاری۔ پہلی کہانی کون کسی کا شائع ہوئی۔ افسانوں کے مجموعے میں تیسرا آدمی، اندھیرا در اندھیرا، راتوں کا شہر اور کیمیا گر شامل ہیں۔ ناول شعراء آفاق، ناول خدا کی بستی کراچی کی غریب آبادی میں بسنے والوں کی تکالیف کی عکاسی کرتی ہے۔ ناول 1960 میں آدمجی ایوارڈ یافتہ، نامزد ہوا، 50 ایڈیشن اور 46 زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ جانگلوس 1987 پنجاب کے پس منظر میں لکھی گئی طویل داستان دو قیدیوں کی کہانی بیان کرتی ہے۔ فرقہ پرستی، زمیندارانہ نظام پر زور دیا، تاہم پنجاب اور سندھ کے ظلم اور ناانصافی سے بھرے جاگیردارانہ نظام کو سمجھنے کے لیے جانگلوس ایک اہم دستاویزی تصور ہے۔ برادریوں کے بارے میں معلومات کا ایک اہم ذریعہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ چار دیواری 1990 لکھنؤ کے زوال پذیر سماج کی تصویر کشی کرتی ہے۔ موضوعات۔ شوکت صدیقی ان کی تحریر سماجی ناہمواری، اقتصادی ظلم، طبقاتی جدوجہد، اجارہ داری نظام پر گہری تنقید کرتی ہے۔ ان کا ادب سوشلزم اور حقیقت پسندی کا عملی اظہار تھا۔ اردو کے معاشرتی ادب ادبی حلقوں میں ان کے نام چارلس ڈکنس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایوارڈ اعزازات۔ آدمجی ایوارڈ 1960، خدا کی بستی پہ کمال فن ایوارڈ، ستارہ امتیاز، خواجہ غلام فرید ایوارڈ۔ اردو ادب میں خدا کی بستی کو کلاسیکی درجہ حاصل ہے۔ 1958 میں منظر عام پہ آنے والا ناول خدا کی بستی بہترین ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھا گیا، چنانچہ اس میں افراط زدہ معاشرہ اور مزدور طبقے کی سماجی، معاشی، اقتصادی، ذہنی الجھنوں کو موضوع بحث بنایا گیا۔ معاشرے میں ایک ایسے معاشرے کی تصویر بن کے سامنے آئی جس میں دولت کی حویج، جنسی بے راہ روی، اقتصادی۔ شوکت صدیقی صرف طرز تحریر کی خصوصیات۔ ان کا اسلوب و طرز تحریر اردو ادب میں ایک منفرد اور مؤثر مقام رکھتا ہے۔ ان کی تحریریں نہ صرف ادبی لحاظ سے پختہ تھیں بلکہ ان میں سماجی شعور، طبقاتی کشمکش ہے، سماجی حقیقت نگاری، مزدوروں، طبقات۔ اصل ناول خدا کی بستی میں غریب بستی کے لوگوں کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ سادہ مگر پر اثر زبان، مشکل الفاظ، غیر ضروری لفاظی سے پرہیز کیا گیا ہے۔ عام بول چال کے محاورے ان کی تحریر زبان کی سادگی کے باوجود بیانی کی طاقت ہے۔ کردار نگاری میں گہرائی۔ ان کے کردار ہمیشہ جیتے جاگتے، مکمل اور معاشرتی پس منظر سے جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانگلوس کے قیدی کی کردار صرف افراد نہیں بلکہ سماج کے نظام کے خلاف احتجاج کی علامت بن کے ابھرے۔ حقیقتوں پہ مبنی ادب۔ ان کی کہانیاں ناول اور تحقیقی معاشی حالات میں مبنی ہیں۔ ترقی پسند فکر و ترقی پسند تحریک سے وابستہ سے ان کے تحریروں میں واضح دکھائی دیتا ہے۔ ان کا ادب طبقاتی جدوجہد، استحصال کے خلاف انقلابی سوچ کا ترجمان ہے۔ مکالمہ نگاریوں کردار کے مزاج، ماحول کے طبقے کو مطابقت سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈرامائی تاثر۔ ان کی تحریر میں کشیدگی، جذباتی جوڑا رہتے ہوئے ان کی منظر نگاری میں مہارت۔ ان کراچی، پنجاب، لکھنؤ جیسے شہروں کے ماحول کو گلی کوچوں، بازاروں کا پیش کیا ہے، اجاگر کرتی ہے۔ شوکت صدیقی کا صرف زندگی سے جڑا ہوا سادہ مگر بااثر سماجی شعور سے بھرپور اور حقیقت پسندی کا آئینہ دار ہے۔ ان کی تحریر ادب کا حسن، عوام کا رد، جنہوں نے ادب کو محض تفریح نہیں بلکہ سماجی شعور کی بیداری کا